24ویں تراویح کا خلاصہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم حضرات، اللہ کا کرم ہے کہ آج 24ویں تراویح ہوئی، 28 جز ہو گئے، پارہ خط سمیع اللہ پڑھا گیا۔ اس پارے میں 20 رکوع ہیں۔ سورۃ المجادلہ، سورۃ الحشر، سورۃ الممتحنہ، سورۃ الصف، سورۃ الجمعہ، سورۃ المنافقون، سورۃ التغابن، سورۃ الطلاق اور سورۃ التحریم کی تلاوت کی گئی۔ ابتدائی 2 سورتوں کے علاوہ باقی تمام سورتیں 2 رکوع والی ہیں۔ سورۃ المجادلہ کے پہلے رکوع میں فرمایا، یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اے پیغمبر آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث و تکرار کر رہی تھی۔ عورت کا مقام و مرتبہ کہ اس کی آواز کو اللہ نے عرش عظیم سے سنا اور اس کی حمایت میں حکم نازل کر دیا۔ زہار کا حکم اور اس کا کفارہ۔ مائیں وہ ہیں جن کے پیٹ سے تم پیدا ہوئے۔ زمانہ جاہلیت کے کام اور زمانہ جاہلیت کی باتیں چھوڑ دو، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پیروی کرو۔ دوسرے رکوع میں فرمایا، یاد رکھو اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ اگر 3 آدمیوں کی میٹنگ ہوتی ہے تو چوتھا ان میں اللہ ہوتا ہے، اور اگر 5 آدمی خفیہ مشورہ کرتے ہیں تو چھٹا ان میں اللہ موجود رہتا ہے۔ تعداد کم ہو یا زیادہ، اللہ ہر وقت اور ہر جگہ موجود ہے۔ سوچ سمجھ کر کام کرو، سب اللہ کے علم میں ہے۔ منافقین کی شرارتیں، بارگاہ رسالت میں ان کی گستاخیاں، سرگوشیاں، آداب مجلس، بارگاہ رسالت میں حاضری کے آداب، نماز و زکوٰۃ کی پابندی اور اللہ و رسول کی اطاعت و فرما برداری کا حکم ہے۔ اس صورت کے آخری رکوع میں منافقوں کے نفاق اور ان کے جہنمی ہونے کا بیان۔ جس پر شیطان کا تسلط و قبضہ ہو وہ تو اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اللہ کا فیصلہ ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے۔ ایمان والوں کو اللہ کے دشمنوں سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے۔ سورۃ الحشر کے پہلے رکوع میں مدینہ منورہ کے قریب یہود کی آبادی بنو نذیر کی تباہی کا تذکرہ، مال غنیمت کے احکام، اور فرمایا رسول جس چیز کا حکم دیں اسے اختیار کرو اور جس چیز سے وہ روکیں اس سے باز آ جاؤ۔ مدینہ منورہ کے انصار کی تعریف، ان کے ایثار کا ذکر کہ اگرچہ ان کو خود تنگی ہو پھر بھی وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اور ان کی دعائیں ہیں۔ دوسرے رکوع میں منافقوں کی شرارتوں اور ان کی دغا بازیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، تم ان کو متحد سمجھتے ہو لیکن اندر سے ان کے دل پھٹے پڑے ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان کا حال شیطان جیسا ہے۔ اس صورت کے آخری رکوع میں فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر شخص کو یہ دیکھنا سوچنا چاہیے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا کیا ہے۔ اللہ کو نہ بھولو ورنہ بربادی ہے۔ اہل جہنم اور اہل جنت دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن بڑا باعظمت ہے۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو خوف الہی سے دب کر پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ رب العزت کی صفات عالیہ اور اس کے اسماء حسنہ کا بیان۔ سورۃ الممتحنہ کے پہلے رکوع میں فرمایا، اے ایمان والو میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ اگر تم نے ان سے پوشیدہ دوستی کی بھی تو اللہ سے کون سی بات چھپا سکتے ہو؟ وہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ اور یہ بات نہ بھولو کہ قیامت کے دن تمہارے دوست اور رشتے ناتے کام نہیں آئیں گے۔ تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی طریقے میں بہترین نمونہ ہے، اس کو سامنے رکھو اور اس کی پیروی کرو۔ دوسرے رکوع میں دشمنوں کے مسلمان ہونے کی خوشخبری، دوستی و دشمنی کا معیار بتلا دیا۔ جو دین کے بارے میں تم سے لڑتے ہیں اور انہوں نے تم کو بے گھر نہیں کیا، ان کے ساتھ دوستی اور حسن سلوک سے اللہ نے منع نہیں کیا۔ ہاں، جو لوگ تم سے دین کے بارے میں لڑتے ہیں انہوں نے تم کو گھروں سے نکال دیا، تم کو بے وطن کر دیا، وہ تمہارے دشمن کے ساتھی ہیں۔ ان سے دوستی اور تعلق قائم رکھنے میں اللہ کی طرف سے ممانعت ہے۔ حالت کفر سے نکل کر اسلام میں آئی ہوئی عورتوں کا احکام اور آیت بیعت۔ سورۃ الصف کے پہلے رکوع میں فرمایا، اے ایمان والو ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ کو یہ بات ناپسند ہے کہ کہو کچھ اور کرو کچھ۔ اللہ تو ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو دشمن کے مقابلے میں سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشخبری۔
اللہ کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنے والے سب سے بڑے ظالم ہیں۔ وہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ دین کو مکمل کرے گا۔ دوسرے رکوع میں فرمایا، اے ایمان والو، کیا میں تم کو ایسی تجارت بتا دوں جو تم کو دردناک عذاب سے نجات دے؟ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے اور اللہ کے راستے میں ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہنا ہے، پھر ہر طرح کی کامیابی کا وعدہ ہے۔ آخری آیت میں ایمان و ثابت قدمی کا نمونہ بیان فرمایا۔ سورۃ الجمعہ کے پہلے رکوع میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و بعثت اور آپ کی فرائض کا ذکر۔ یہود کو تورات جیسی کتاب دی گئی تھی، مگر انہوں نے کتاب کا حق ادا نہیں کیا اور گدھے کی طرح بوجھ اٹھائے پھرتے رہے۔ کتاب الہی کے احکامات کی کوئی پرواہ نہیں کی اور دعویٰ یہ کیا کہ وہ اللہ کے دوست ہیں، مگر یہ کبھی لقائے الہی کی تمنا نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے دل میں چور ہے اور یہ جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد ان کا کیا حشر ہونے والا ہے۔ موت تو ہر حال میں آ کر رہے گی، اس سے کسی کو مفر نہیں۔ دوسرے رکوع میں فرمایا، اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف چل دیا کرو اور خرید و فروخت اور دنیاوی کاروبار بند کر دو۔ اذان کے بعد خرید و فروخت حرام ہے، ہاں نماز کے بعد تجارت اور رزق حلال کی تلاش باعث برکت ہے۔ آخرت کا فائدہ اصل فائدہ ہے، اس کے مقابلے میں دنیا کی نفع کی کوئی حقیقت نہیں۔ سورۃ المنافقون کے پہلے رکوع میں فرمایا، اے نبی، جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق پکے جھوٹے ہیں۔ منافقوں کی شرارتوں و خباثتوں کا تذکرہ اہل ایمان کو ان کی چال بازیوں سے ہوشیار کیا جا رہا ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ کے آس پاس جمع ہیں ان پر مال خرچ مت کرو، تاکہ تنگی ہوگی تو یہ خود ہی بکھر کر یہاں سے چلے جائیں گے۔ منافقوں کو اتنی سمجھ نہیں کہ زمین و آسمان کے تمام خزانے اللہ کے قبضے میں ہیں، اور وہ یہ بات بھی نہیں جانتے کہ عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے ہے۔ دوسرے رکوع میں فرمایا، ہوشیار رہو، کہیں تمہارے مال و اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، یہ تو بڑے خسارے کی بات ہوگی۔ آخرت کے لیے جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو۔ سورۃ التغابن کے پہلے رکوع میں فرمایا، اللہ نے سب کچھ پیدا کیا، سب کچھ بنایا، انسان چاہے ایمان لائے یا کفر کا راستہ اختیار کرے، آخر اس کو عدالت الہی میں پہنچنا ہے۔ اللہ کے لیے حساب لینا کچھ مشکل نہیں۔ اللہ اور رسول اور قرآن پر ایمان لانے کا یہ موقع ہے، ایمان لاؤ ہار جیت کے اس دن سے پہلے، تاکہ کامیابی نصیب ہو، ورنہ ناکامی کا منہ دیکھنا ہے۔ دوسرے رکوع میں فرمایا، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی مصیبت نہیں آتی، اس کے ہر کام میں حکمت و مصلحت ہے، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اگر نہ مانو تو سن لو، ہمارے رسول کے ذمے صرف بات کو پہنچا دینا ہے۔ بیوی بچوں سے ہوشیار اور چوکنا رہو، مال و اولاد سب آزمائش و امتحان ہے، بس جتنا ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو، اس کے حکموں کو مانو اور اس کے راستے میں خرچ کرو، وہ تم کو مزید نوازے گا اور تمہاری مغفرت فرمائے گا۔ سورۃ الطلاق کے پہلے رکوع میں طلاق اور عدت کے احکامات، مطلقہ بیوی کے ساتھ حسن و سلوک کی ہدایات، بچوں کی پرورش سے متعلق احکام اور بار بار اللہ سے ڈرنے کا حکم، تقوی و پرہیزگاری کی تاکید کہ جو اس سے ڈر کر کام کرے گا اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکال دے گا، اور ایسے شخص کو اللہ وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے رزق ملنے کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کے کام آسان کر دیتا ہے، اور اللہ کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ دوسرے رکوع میں فرمایا، اللہ کے احکام چھوڑنے کی وجہ سے کتنی آبادیاں برباد کر دی گئیں، ان سے عبرت حاصل کرو، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کی مخلوق کو دیکھو اور اس کی قدرت کو پہچانو۔ سورۃ التحریم کے پہلے رکوع میں فرمایا، اللہ نے جس چیز کو حلال کیا ہے تم اسے حرام کیوں کرتے ہو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی کا ایک واقعہ اور اس کے بعد کے حالات۔ ایمان والوں کو حکم ہے خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانے کی فکر کریں۔ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ ہر حکم الہی کو پورا کرتے ہیں۔ آخرت میں کافروں سے کہا جائے گا، آج تم کوئی عذر و معذرت مت کرو، تم کو وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے تھے۔
دوسرے رکوع میں فرمایا سچے دل سے توبہ کرو، اس کا بدلہ بہت خوب ہے۔ جہاد کا حکم، کافروں کے لیے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر، اور مومنین کے لیے فرعون کی نیک بیوی اور حضرت مریم کی مثال ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔